إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ محترم حاضرین، ہر طرح کی تعریف و توصیف، عزت اور بڑائی، کبریائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ بعدہ اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا کے لیے بھیجے گئے، جن کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ محترم حاضرین، قربانی کے ایام قریب آ چکے ہیں اور مسلمان اس عظیم سنت کو زندہ کرنے کے لیے رواں دواں ہیں۔ مسلمانوں کی اکثریت قربانی کی تیاری میں لگی ہوئی ہے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ آج خطبہ جمعہ میں قربانی کے احکام اور مسائل کیا ہیں، اس سلسلے میں گفتگو کی جائے۔ اس لیے آج کے جمعہ کے خطبے کے لیے میں نے جس عنوان کو منتخب کیا ہے وہ ہے قربانی کے احکام اور اس کے مسائل۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے کی، آپ حضرات کو سننے اور سمجھنے کی، اور ہم تمام کو حق بات قبول کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم یادگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے اس واقعے کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے۔ اس کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام و مرتبہ جو ملا یہ یوں ہی نہیں ملا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے پیچھے بڑی محنتیں کی، بڑی کوششیں کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف قسم کی آزمائشوں میں مبتلا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند کلمات کے ذریعے سے آزمایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان آزمائشوں کو پورا کیا، ان امتحانات میں کامیاب ہوئے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ نے فرمایا کہ میں تم کو تمام لوگوں کا امام بناؤں گا۔ تو امامت، سرداری، قیادت یوں ہی نہیں ملا کرتی ہے، اس کے لیے انسان بہت ساری قربانیاں دے کر کے تب اس مقام پر پہنچتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں میں گزری، امتحانات میں گزری۔ اگر ان آزمائشوں کا، ان امتحانات کا تذکرہ کیا جائے تو بات بہت آگے نکل جائے گی، کچھ اشارہ کر دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیوی اور بچے کو لے جا کر مکہ کی وادی میں چھوڑ دیں۔ اس وقت مکہ میں کوئی آباد نہیں تھا، صحرا بیابان، بیوی اور بچے کو ایسی جگہ پر چھوڑنا معمولی بات نہیں ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہ کام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اتنا مضبوط تھا، انہوں نے کہا، فرشتوں سے بھی کہا، ہمیں تمہارے مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا اللہ جس کے لیے ہم آگ میں ڈالے جا رہے ہیں وہی ہماری مدد کرے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑھاپے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد سے نوازا، جن کا نام انہوں نے اسماعیل رکھا۔ بڑی محبت تھی، بڑھاپے میں اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے آپ تصور کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ابراہیم کو آزمایا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ابراہیم اولاد پا کر کے رب کی محبت میں کوئی کمی آ گئی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو میرے راستے میں ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں بھی کامیاب ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا گیا کہ اپنے بیٹے کو وہ ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو بلائے اور کہا، بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، ایسا ایسا معاملہ ہے۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے بیٹے میں نے دیکھا ہے کہ خواب میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ تو حضرت اسماعیل نے کہا، ابو جان اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے وہ آپ کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو باپ کی قربانی بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا، بیٹے کی قربانی ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ کیوں؟ ہمارا باپ ناکام نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے والد کو جس امتحان میں مبتلا کیا ہے، کہیں اس امتحان میں ہمارے والد ناکام نہ ہو جائیں۔ اولاد اپنے باپ کے لیے بہت بڑا سپورٹ ہے۔ اگر اولاد یہ سوچے گی کہ میرے باپ کو کامیاب کرنا ہے تو باپ کو ایک ہمت ملتی ہے، ایک قوت ملتی ہے، ایک طاقت ملتی ہے۔ اور یہ اولاد یوں ہی نہیں تیار ہو جاتی ہے، ان کے پیچھے بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سوال کے جواب میں اسماعیل نے جو جواب دیا تھا کہ اے ابو جان آپ کیجئے میں تیار ہوں، یہ یوں ہی نہیں، حضرت ہاجرہ نے تربیت ایسی کی تھی۔ یہ فیضان ادب تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ حضرت ہاجرہ نے اسماعیل کی ایسی تربیت کی تھی
کہ بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا، ماں قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ آج ہم کو وہ قربانی تو یاد ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک جانور ذبح کرنا ہے، یہ تو فدیہ ہے۔ اصل قربانی وہ گفتگو تھی جو ابراہیم اور اسماعیل نے کیا تھا، اصل قربانی وہی تھی۔ باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا اللہ کا حکم ہے کہ میں تم کو اللہ کے راستے میں ذبح کر دوں، یہ اصل قربانی تھی۔ بیٹے نے کہا ابو جان میں تیار ہوں، آپ کر دیجئے، یہ اصل قربانی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسمی طور پر نہیں بلکہ بیٹے کو لے کر کے مینا کی وادی میں گئے، بیٹے کو لٹایا، چھری گردن پر رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ ابراہیم اللہ کی رضا کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم بس بس بس، میں تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا، تم کامیاب ہو گئے۔ اصل قربانی وہ باپ بیٹے کی گفتگو تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں جنت سے ایک دمبا بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کو ذبح کیا۔ وہ دمبا فدیہ تھا، اصل قربانی اسماعیل کی تھی۔ آج وہ دمبا تو ہمیں یاد ہے لیکن باپ بیٹے کی وہ گفتگو یاد نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی قربانی کا موقع آتا ہے ہم وہ یاد رکھیں کہ یہ قربانی کی اصل کیا ہے، اس کی ابتدا کیا ہے، اس کی بیس کیا ہے۔ جب تک ہم بیس پر نہیں پہنچیں گے حقیقت کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو مختلف آزمائشوں سے دوچار کیا، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے ان کو پورا کیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم میں تم کو لوگوں کا امام بنانا چاہتا ہوں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ یہ یوں ہی نہیں ہوتا ہے، بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں تب جا کر کے انسان سرخرو ہوتا ہے۔ تو ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، دوسرے یہ قربانی ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال تک رہے، 10 سال تک آپ نے قربانی کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 10 سال تک قیام کیا اور ہر سال آپ قربانی کرتے رہے۔ کسی نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ قربانی ہے کیا، مطلب فرض ہے کہ واجب ہے کہ سنت ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک مدینے میں رہے لیکن ہر سال قربانی کرتے رہے۔ معلوم ہوا یہ سنت ہے، سنت موقدہ ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے ان کی کہ اگر فرض کہا جائے تو کرنا ضروری ہے، واجب کہا جائے تو ضروری ہے، لیکن اگر سنت کہہ دیا جائے تو لوگ اس کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں۔ یہ ہماری بھی عادت ہے، بات ایسی نہیں ہے۔ فرض کا مقام سب سے اوپر ہے، اس کے نیچے واجب کا ہے، اس کے بعد سنت موقدہ کا ہے، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سنت کی اہمیت نہیں ہے، سنت کا مقام بہت اونچا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو سنت کو معمولی نہ سمجھیں، سنت کا مقام بہت اونچا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک مدینے میں قیام کیا اور ہر سال آپ قربانی کرتے رہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول ہیں کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین وانا اضحی بکبشین، رواہ البخاری۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 2 میڑھوں کی قربانی دیتے تھے اور میں بھی 2 میڑھوں کی قربانی دیتا ہوں۔ تو حضرت انس بھی دیتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 میڑھوں کی قربانی دیتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ سنت موقدہ ہے۔ کوئی کسی کے دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے سنت ہے، کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں ہے۔ مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی مالی پوزیشن کیا ہے، اسی حساب سے یہ قربانی آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے من وجد ساعتاً،
جو شخص اتنی وسعت پاتا ہے لِأَن يُزَحِّيَ کہ وہ قربانی کرے فَلَمْ يُزَحِّي لیکن اس کے باوجود بھی اس میں قربانی نہیں کی فَلَا يَحْضُرْ مُصَلَّانَا تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ آپ غور کریں اس حدیث پر، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا ہے فَلَا يَحْضُرْ مُصَلَّانَا تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ کسی کو عیدگاہ سے منع کر دینا معمولی بات نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو صاحب حیثیت ہیں، طاقت ہے، قربانی کرنا چاہتے ہیں، ان کو قربانی کرنا چاہیے۔ آدمی کے پاس کروڑوں روپے کا گھر ہے، لاکھوں روپے کی دکان ہے، لیکن جب قربانی کی بات آتی ہے 10,000 20,000 15,000 تو بہانے بنانے لگتا ہے کہ اس وقت میری پوزیشن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 10 ذی الحجہ کو آپ کوئی بھی کام کر لو، کتنا بھی نیکیاں کر لو، لیکن 10 ذی الحجہ کو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خون بہایا جائے، اللہ کے راستے میں قربانی دی جائے۔ 10 ذی الحجہ کو قربانی سے عظیم کوئی عمل نہیں ہے، اس لیے جو بھی طاقت رکھتا ہے اس کو قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں کرتا ہے فَلَا يَحْضُرْ مُصَلَّانَا تو وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کرنے کا حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا عَاطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اِنَّا عَاطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر وہی حوض ہے جو قیامت کے دن محشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو نبی کے ہاتھ سے اور ابو بکر اور عمر کے ہاتھ سے انشاءاللہ جام نصیب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو کوثر کا جام نصیب فرمائے۔ وہی کوثر اِنَّا عَاطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ یہ اللہ نے حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجئے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ بے شک تمہارا دشمن دم بریدہ ہے، دم کٹا ہے، بے نام و نشان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ طعنہ دیتے تھے کہ یہ دم بریدہ ہے، ان کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں، کوئی بیٹا نہیں تھا، جو بیٹے ہوئے انتقال کر گئے تو لوگ طعنہ دیتے تھے، انسان کی فطرت ہے طعنہ دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا کبیدہ خاطر ہوتے، آپ کو ملال ہوتا کہ یہ لوگ ایسا کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اے نبی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا دشمن خود دم بریدہ ہے، ہم تو آپ کا نام قیامت تک زندہ رکھیں گے۔ اور میرے بھائیوں جو صاحب اولاد تھے آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف بیٹیاں تھیں لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کو زندہ رکھا ہے، قیامت تک آپ کا نام زندہ رہے گا۔ مداح رسول حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَزَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيَّ مَعَ اسْمِهِ اِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُوَذِّنُ أَشْهَدُ اللہ تعالیٰ نے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا لیا۔ جب مؤذن کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فوراً کیا کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ جب بھی اللہ کی توحید کی گواہی دی جاتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی گواہی دی جاتی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ لاکھ دشمن چاہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بلند کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کہتے تھے دم بریدہ ہیں، اللہ نے فرمایا تمہارا دشمن خود دم بریدہ، آپ کا نام تو ہم نے قیامت تک کے لیے زندہ رکھا ہے۔ ہر زمانے میں ہر دور میں قربانیاں کی جاتی ہیں، قربانی کوئی نئی چیز نہیں ہے۔
آپ دیکھیں ہر چیز کو ایک دوسرے کے اوپر قربان کیا جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا تذکرہ کیا۔ آدم یہ تمام انسانوں کے باپ ہیں، ان کے 2 بیٹے قابیل اور حابیل، ان دونوں نے قربانیاں پیش کی۔ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ معلوم کیسے پڑتا تھا قبول ہوئی کہ نہیں؟ اس زمانے میں معلوم ہو جاتا تھا۔ قربانی جو کرتے تھے، آسمان سے ایک آگ آتی تھی، اس کو کھا لیتے تھے۔ اگر آگ نے کھا لیا تو قربانی قبول ہو گئی، اور آپ کی قربانی پڑی رہ گئی، آگ نے نہیں کھایا تو اس کا مطلب قربانی قبول نہیں ہوئی۔ آدم کے 2 بیٹوں نے قربانیاں دی، قابیل نے، حابیل نے۔ حابیل نے جو قربانی دی، آسمان سے آگ آ کر کے اس کو کھا گئی، معلوم ہوا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اور قابیل کی قربانی پڑی رہ گئی، قبول نہیں ہوئی۔ قابیل غصے سے، حسد سے، تکبر سے، بغض سے بھڑک اٹھا، کس کے اوپر؟ حابیل کے اوپر۔ کہا تیری قربانی قبول ہوئی، میری کیوں نہیں ہوئی؟ حابیل نے کہا بھئی میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ اللہ جس کی قربانی چاہے قبول کرتا ہے۔ کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کہا میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ چنانچہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ دنیا میں پہلا قتل جو ہوا اسی قربانی کی وجہ سے ہوا۔ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ قابیل نے تعصب میں آ کر کے، نفرت میں، بغض میں، حسد میں، تکبر میں اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا۔ آج بہت سارے لوگ قربانیاں پیش کرتے ہیں، قربانی کر کے ہم خوش ہو جاتے ہیں، ہماری قربانی ہو گئی۔ تیری قربانی قبول ہوئی کہ نہیں؟ کسی نے بڑی بہترین پوسٹ کی ہے کل، بکرا خریدنے سے پہلے ان لوگوں کا حق ادا کر دیں جن کو آپ نے بکرا بنایا ہے۔ لوگوں کا حق دبا کر کے، لوگوں کا مال دبا کر کے، لوگوں کے اوپر ظلم کر کے آپ جانور خرید رہے ہیں، لوگوں کے حقوق ادا کرائیں۔ بہت سارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، میں نے قربانی کی۔ قربانی کے لیے اخلاص چاہیے، قربانی کے لیے تقوی چاہیے، قربانی کے لیے اللہ کی رضامندی چاہیے، قربانی کے لیے حلال پیسہ چاہیے، قربانی کے لیے انسان کو اپنے نفس کو قربان کرنا ہوگا۔ یوں ہی جانور لا کر کے قربانی کر دینے سے خوش نہیں ہونا چاہیے، ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہماری قربانی قبول ہوئی کہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا تذکرہ کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ قربانیاں روز اول سے چلی آ رہی ہیں۔ قربانی کون کون سے جانوروں کی جا سکتی ہے؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن جانوروں کو کھایا جاتا ہے ان تمام جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قربانی میں صرف 8 قسم کے جانور ہیں۔ پچھلے جمعہ کے خطبے میں بھی میں نے اشارہ کیا تھا۔ اونٹ نر اور مادہ، بیل نر اور مادہ، بکرا جس کو ہم چھیلا کہتے ہیں نر اور مادہ، دمبا بھیڑ نر اور مادہ، یہ 4 قسم کے جانور ہیں۔ نر اور مادہ ملائے تو 8 ہوتے ہیں۔ انہی 8 جانوروں کی قربانی صحیح اور درست ہے۔ ان 8 جانوروں کے علاوہ کوئی اور جانور اس کا گوشت کھانا حلال ہو تو بھی اس کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ بھینس کی قربانی میں اختلاف ہے۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ بھینس کی قربانی صحیح نہیں ہے، بھینس کا گوشت کھانا جائز ہے، لیکن قربانی نبی سے ثابت نہیں ہے، اسلاف سے ثابت نہیں ہے، اس لیے قربانی کے لیے بھینس کی قربانی نہ دیں، احتیاط کریں۔ اور بڑے جانوروں کی قربانی بھی جس کا ذبیحہ ہماری ریاست میں منع ہے، ان بڑے جانوروں کی قربانی سے بھی پرہیز کریں۔ کیوں؟ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ ویڈیو ڈال رہے ہیں، جانوروں کو پکڑا جا رہا ہے، جانور لانے والے کو بھی پکڑا جا رہا ہے۔ میں نے اس سے پہلے جمعہ کو بھی متنبہ کیا تھا، لیکن بہت سارے لوگ نہیں مانتے ہیں۔ اب وہ مصیبت اور پریشانی میں ہیں، ان کے جانور بھی پکڑ لیے گئے، ان کو بھی پکڑ لیا گیا۔ آپ ایسی غلطی نہ کریں۔ جن جانوروں پر پابندی ہے ان جانوروں سے احتیاط کریں۔ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں دیکھا جائے گا۔ اللہ سے امید ہے، یقین ہے کہ آنے والے وقتوں میں پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ سہولتیں فراہم کرے گا۔ بہت سارے مسلمان جوش میں آ کر کے ہوش کھو دیتے ہیں اور جذبات میں کیوں نہیں کریں گے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ یہ سب جوشیلی باتیں نہ کریں۔
ہمیشہ ہوش سے کام لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں آپ ہی کا نقصان ہوگا، ملت کا نقصان ہوگا۔ اس سلسلے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جانور خریدتے وقت ہمیں خاص طور پر جن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ کہ جس جانور کو آپ اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں وہ جانور بے عیب ہونا چاہیے۔ عیب دار جانور کی قربانی اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اس کا گوشت کھانا جائز ہے، لیکن قربانی دینے کے لیے جانور بے عیب ہونا چاہیے۔ اگر مجموعی اعتبار سے تمام حدیثوں کو اکٹھا کیا جائے تو 6 قسم کے عیوب ہیں، یاد رکھیں 6 قسم کے عیوب ہیں۔ یہ اگر کسی جانور میں پائے جاتے ہیں، ایک عیب بھی پایا جاتا ہے تو اس جانور کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ نمبر 1، جانور اندھا نہیں ہونا چاہیے، اس کی دونوں آنکھیں صحیح ہونی چاہیے۔ اندھا جانور، کانا جانور، ایسے جانور کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور جو ہے مریض نہیں ہونا چاہیے، بیمار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بیمار جانور ہے تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز، جانور لنگڑانا نہیں چاہیے۔ لنگڑا جانور یہ عیب ہے، لنگڑانا عیب ہے، ایسے جانور کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جانور زیادہ دبلا پتلا، چوتھا عیب، جانور زیادہ دبلا پتلا ہو، اس کے بدن میں گوشت نہ ہو، ہڈی اور چمڑے کے بیچ میں گوشت نہ ہو، دبلا پتلا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بولتے ہیں، ایسے جانور کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ یہاں میں مناسب سمجھتا ہوں کہ بتا دوں، بہت سارے لوگ شیئر لیتے ہیں، جانور کو دیکھتے نہیں۔ آپ نے جانور کو دیکھا کیا؟ آپ جس قربانی میں شیئر لے رہے ہیں، آپ نے جانور کو دیکھا کیا؟ کیسا جانور ذبح کر رہا ہے؟ بہت سارے لوگ ایسا جانور ذبح کرتے ہیں جو اٹھ بھی نہیں سکتا ہے۔ ایسے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے کیا؟ ہم اتنا زیادہ اسلام کے شعائر میں ہم اتنا زیادہ کیوں دوسروں پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں؟ قربانی اپنے ہاتھ سے کریں، جانور خرید کے لائیں، آپ کو اطمینان ہونا چاہیے آپ جس کو پیسہ دے رہے ہیں وہ جانور قربان کر رہا ہے کہ نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ معمولی جانور کا گوشت لا کر کے آپ کو 10 کلو 15 کلو دے دیا اور آپ خوش ہو گئے کہ ہماری قربانی ہو گئی۔ کیوں بے احتیاطی کر رہے ہیں؟ کیوں اپنے ایمان کو اتنا کمزور کر رہے ہیں؟ اللہ نے دیا ہے جانور، لائیے ذبح کیجئے، بکرا ہے، دمبا ہے، مختلف قسم کے جانور ہیں جن جانوروں کا ذبیحہ کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے، آپ خود لائیں، بے احتیاطی نہ کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو آپ چند پیسے، چند ہزار روپے بچانے کے چکر میں آپ کا پیسہ بھی چلا جائے اور قربانی بھی نہ ہو، اس لیے احتیاط کریں۔ تو بہت سارے لوگ ایسے جانور کو ذبح کرتے ہیں جو مریض ہے، چل نہیں سکتا ہے، لنگڑا ہے، بیمار ہے، ایسے جانوروں کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی جانور جس کا کان کاٹ دیا گیا ہو، عیب کے طور پر چیر دیا گیا ہو، ایسے جانور کی قربانی بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جس جانور کی سینگ ٹوٹ گئی ہو، سینگ ہی نہیں ہے، بغیر سینگ والا جانور، اس کی قربانی جائز ہے، لیکن سینگ ہے، ٹوٹ گئی ہے تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ قربانی کے جانور میں یہ عیب بھی دیکھتے ہیں کہ وہ خسی کیا ہوا، خسی کرنا کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ خسی کیا ہوا جانور زیادہ بہتر ہے۔ خسی کیا ہوا جانور تندرست ہوتا ہے، اس کا گوشت بھی صحیح ہوتا ہے، اور جس جانور کا خسی نہیں کیا ہوتا ہے اس کے گوشت میں بدبو ہوتی ہے، اس کے گوشت میں ایک قسم کی بو آتی ہے جو ہر کوئی نہیں کھا سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن جانوروں کا ذبیحہ پیش کرتے تھے، قربانی کرتے تھے، اس کے الفاظ ہیں کہ وہ سینگ والے تھے، چتکبرے تھے، اور وہ اس کو خسی کیا گیا تھا۔ تو خسی کیے ہوئے جانور کی قربانی افضل ہے، کرنا چاہیے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے قربانی کے جانور کا دانتا ہونا بھی ضروری ہے۔ مسنہ کا لفظ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، دانتا جانور ہی قربان کریں۔ دانتا کسے کہتے ہیں؟ ہر جانور کے پاس دانت ہوتا ہے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں دانت تو آ گئے ہیں، نہیں، دانتا جانور اس کو کہتے ہیں پہلے کے جو دانت تھے وہ 2 دانت گر گئے ہوں اور 2 بڑے دانت آ گئے ہوں، اس کو دانتا جانور کہا جاتا ہے۔ تو جانور کا دانتا ہونا ضروری ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام جانوروں میں دانتا ہونا ضروری ہے، البتہ شیپ بھیڑ جس کو بکرا کہتے ہیں یہاں، وہ جانور اگر 1 سال کا ہو گیا ہے تو صرف شیپ کو 1 سال کے اوپر ہے تو اس کو قربانی کرنے کی اجازت ہے، ورنہ تمام جانوروں کا دانتا ہونا ضروری ہے۔ قربانی کا وقت کیا ہے؟ بہت سارے لوگ قربانی ہے رات ہی میں، ابھی نماز نہیں پڑھے، ابھی عید الاضحیٰ کی نماز نہیں ہوئی، پہلے ہی قربانیاں ہو گئیں، نہیں صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن ہم پہلے نماز پڑھیں گے، پھر اپنے گھر لوٹیں گے، قربانی کریں گے۔ پہلے نماز ہے، بعد میں قربانی ہے۔ جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ گوشت تو پاک ہے، حلال ہے، لیکن قربانی نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نماز پڑھ کے واپس ہوئے، اللہ کے نبی نے گوشت دیکھا، آپ کو معلوم ہوا کہ نماز سے پہلے ہی کسی نے جانور کو قربان کر دیا تھا۔ ہمارے نبی نے پوچھا، صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں نے سوچا آج کھانے پینے کا دن ہے، فجر کے بعد میں نے پہلے جانور کو ذبح کر دیا اور گوشت تیار ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا گوشت تو جائز ہے، حلال ہے، لیکن قربانی نہیں ہوگی، اس کی جگہ پہ دوسری قربانی کرو۔ تو نماز سے پہلے قربانی جائز نہیں ہے۔ اس کا وقت کب ہے؟ نماز پڑھنے کے بعد شروع ہوتا ہے، اور کب؟ 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ تک۔ 13 ذی الحجہ کی شام تک، عصر تک آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ بعض لوگوں نے 12 تک ہی کہا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، 13 تک بھی آپ کر سکتے ہیں، جو صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانور کو قبلہ رخ لٹاتے تھے، اپنے داہنے پیر کو جانور کے گردن پر رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں ہاتھ سے اس کے جبڑے کو پکڑتے تھے اور داہنے ہاتھ سے چھری تیزی کے ساتھ اس کے گلے پہ چلاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ ذبح کرنے کا طریقہ ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کرو، کیوں؟ جانور دیکھے گا اس کو تکلیف ہوگی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا جانور کے سامنے وہ چھری کو تیز کر رہے تھے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کیوں ذبح کرنے سے پہلے جانور کو مار رہے ہو؟ جانور کے سامنے جانور کو ذبح نہ کیا جائے۔ ایک مسئلہ چھوٹ رہا ہے، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں گھر کے جتنے افراد ہیں ان کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر گھر کے اوپر ہر سال صرف ایک قربانی ہے۔ آپ کی جوائنٹ فیملی جو ہے، جس میں 2 لوگ ہوں، 5 لوگ ہوں، 10 لوگ ہوں، جوائنٹ فیملی میں صرف ایک جانور آپ ذبح کر دیں، سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ لیکن اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ 2 کریں، 4 کریں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ سوچنا کہ ہر ایک کی طرف سے جانور ذبح کرنا ضروری ہے، یہ غلط ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عطا ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تم قربانیاں کیسے کرتے تھے؟ کہتے ہیں ہم میں سے ہر شخص ایک جانور لاتا، اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ذبح کر دیتا، بس یہ کافی ہوتا تھا۔ لیکن دھیرے دھیرے قربانی کو لوگوں نے ریاکاری کا ذریعہ بنا لیا، اور آج جو حالت ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، قربانی میں ایک جانور آپ کے گھر سے کافی ہو جائے گا۔ اللہ آپ نے دیا ہے 2 کریں، 4 کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیا تھا۔ آپ کریں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن ضروری جو ہے وہ ایک ہی ہے، ایک ہی ضروری ہے، باقی آپ کو اختیار ہے، لیکن ریاکاری سے پاک ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ قربانی کی دعا مختلف قسم کی دعائیں ہیں، اگر وہ دعائیں پڑھتے پڑھتے آپ غلطی کر جائیں گے، اس سے بہتر ہے آپ نے جانور خریدا تو کس نیت سے خریدا؟ قربانی کی نیت سے۔ آپ کی نیت ہے قربانی کی، آپ جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیں، خالی کافی ہو جائے گا، آپ کو زیادہ دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو بہت ساری دعائیں ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم سے کم یہ دعا پڑھ لیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ نیت تو آپ کی پہلے سے ہی ہے جانور ذبح کرنے کی، خالی اتنا کافی ہوگا۔ ذبح اسی طریقے سے
قربانی کا گوشت کیا کریں گے؟ قربانی عام طور پر کرنے کے بعد لوگ اس کے 3 حصے بناتے ہیں، ایک حصہ اپنا کھاتے ہیں، ایک حصہ غربا اور مساکین کو دیتے ہیں، ایک حصہ رشتہ داروں کو دیتے ہیں۔ کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کے لوگوں کا حق کہا ہے کہ تم خود بھی کھاؤ، اپنے رشتہ داروں کو کھلاؤ اور غربا اور مساکین کو بھی کھلاؤ، لیکن یہ حصہ کرنا ضروری، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ضروری نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں زیادہ افراد ہیں، آپ نے زیادہ کھا لیا، رشتہ داروں کو کم دیا، یا غریبوں کو زیادہ بانٹ دیا، رشتہ داروں کے پاس قربانی تھی آپ نے ان کو نہیں دیا، کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کے 4 دن ہیں، 4 دن کے اندر قربانی کا جانور اس کا گوشت ختم ہو جانا چاہیے، یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال باہر سے لوگ آ گئے، بھوکے تھے، پیاسے تھے، آپ نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ، 4 دن سے زیادہ کوئی قربانی کا گوشت نہیں رکھے گا۔ صحابہ نے قربانی کی گوشت سب بانٹ دیا، اس کے بعد لوگ مالدار ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے وسعت دے دی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلے سال میں نے حکم دیا تھا کہ قربانی کا جانور قربانی کے ایام میں ختم کر لیں، لیکن اب ایسا نہیں ہے، کھاؤ پیو ذخیرہ کر لو۔ یعنی اگر لوگوں کے حق ادا کر دیے ہیں آپ تو قربانی کا جانور کا گوشت آپ رکھ سکتے ہیں، بعد میں بھی کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ قربانی میں اخلاص ہونا چاہیے، قربانی اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے، ریاکاری سے پاک ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو لوگ خود ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں یہ افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے ذبح کرتے تھے، صحابہ کرام اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے، لیکن اگر کوئی کمزور ہے اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کر سکتا ہے، قصاب کے ذریعے سے کرواتا ہے تو یہ جائز ہے، لیکن قصاب کو اجرت دینی پڑے گی آپ کو، اس کا محنتانہ آپ کو الگ سے دینا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ کھال دے دیتے ہیں، صحیح نہیں ہے، بہت سارے لوگ گوشت دے دیتے ہیں، صحیح نہیں ہے۔ قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کریں افضل ہے، لیکن اگر آپ خود نہیں ذبح کر سکتے ہیں، قصاب کے ذریعے سے کرواتے ہیں تو اس کی اجرت جو بھی ہے آپ اس کی اجرت الگ سے دیں۔ قربانی کا گوشت اجرت کے طور پر یا قربانی کا کھال اجرت کے طور پر نہیں دے سکتے ہیں۔ کھال اگر آپ خود استعمال کرنا چاہیں تو شریعت میں اجازت ہے، کھال کے آپ ٹوپی بنا لیں، جرکن بنا لیں، جائز ہے، مسلح بنا لیں، مشکیزہ بنا لیں، جائز ہے، لیکن اگر آپ اس کو بیچتے ہیں تو بیچ کر کے اس کی قیمت آپ نہیں کھا سکتے ہیں۔ کھال کی قیمت غربا اور مساکین کا حق ہے۔ یہ چند اہم باتیں تھیں قربانی کے تعلق سے۔ عید کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں میں آپ کو بتا دوں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ صبح اٹھیں گے، نہائیں گے، دھوئیں گے، اچھے کپڑے پہنیں گے، یہ ساری سنتیں اپنی جگہ پر ہیں۔ عید الفطر کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھا کر جاتے تھے، چند کھجوریں کھا کر جاتے تھے، لیکن عید الاضحیٰ میں بھوکے آنا ہے، کچھ کھا کے نہیں آنا، یہ سنت ہے۔ عید الاضحیٰ میں آپ آئیں گے، نہائیں، دھوئیں، کپڑا پہنیں، عطر لگائیں، خوشبو لگائیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میدان میں جائیں، نماز پڑھیں 2 رکعت، اس کے بعد خطبہ سنیں، اس کے بعد گھر آ کر کے قربانی کریں۔ قربانی کے گوشت سے عام طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کلیجی سے آپ کھانے کی ابتدا کرتے تھے۔ اگر ممکن ہے تو قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد کلیجی سے کھانے کی ابتدا کریں، لیکن ضروری نہیں ہے، اگر آپ پہلے کھا لیتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عید کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد کھائیں۔ عام طور پر 10 دن جو ہم اپنے بال اور ناخن اور داڑھی کے بال چھوڑ دیتے ہیں یہ سنت ہے، لیکن 10ویں دن لوگ کیا کرتے ہیں؟ 10 دن کے بعد یعنی عید کی نماز پڑھنے کے بعد آپ ناخن کاٹ سکتے ہیں، بال کاٹ سکتے ہیں، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ جن بالوں کا عام حالتوں میں کاٹنا غلط ہے ان بالوں کو کاٹتے، داڑھی چھیلتے ہیں، صحیح نہیں ہے، عام حالتوں میں بھی نہیں ہے، عید کے دن بھی نہیں ہے۔ عید کا اتنا مبارک دن آپ اتنا غلط کام کر رہے ہیں، آپ اتنا گناہ کا کام کر رہے ہیں، تو بہت سارے لوگ ایسی غلطیاں کرتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے عید کی خوشی میں کیا کرتے ہیں؟ لوگ نئے کپڑے لیتے ہیں، ٹخنے سے نیچے پہنتے ہیں، صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے ازار کو ٹخنے سے نیچے رکھے گا اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا ہی نہیں۔ اس لیے عید کی خوشیوں میں اتنا زیادہ خوش نہ ہو جائیں کہ سنتوں کو پامال کرنے لگیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، نمازوں کو قبول فرمائے، سنت کے مطابق قربانیاں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين آمين۔